اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے۔ وہ ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور ارشاد فرماتا ہے لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ ترجمہ، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ اور ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ ترجمہ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر رحمت و شفقت کی انتہا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عبادت کی دعوت دینے کا جذبہ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ترجمہ، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کو ختم کر دو۔ سر دست یہ چند آیات ذکر کی ہیں، ورنہ قرآن مجید میں سینکڑوں آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات کو بیان فرمایا ہے۔ آدمی کب تک شرعی احکام کا پابند ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب تک آدمی زندہ ہے اور کوئی ایسا شرعی عذر نہیں پایا جا رہا جس سے عبادت ساقط ہو جائے، تب تک شریعت کی طرف سے لازم کی گئی عبادات اور دیے گئے احکامات کا وہ پابند ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہو چکے ہیں کہ اب ہم پر کوئی عبادت لازم نہیں رہی اور ہر حرام و ناجائز چیز ہمارے لیے مباح ہو چکی ہے، جب مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والی اور سب سے مقرب ہستیوں یعنی انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام سے عبادات ساقط نہیں ہوئی، بلکہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب بندے اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے یعنی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عبادات ساقط نہیں ہوئی، تو آج کل کے جاہل اور بناوٹی صوفیہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم سے عبادات ساقط ہو چکی ہیں؟ ایسے بناوٹی صوفی شریعت کے نہیں بلکہ شیطان کے پیروکار ہیں، اور اس کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے دین، مذہب اور ایمان پر ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شریروں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ ترجمہ، اور مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے متکبر بد نصیب نہ بنایا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے میری والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے حق بات کے خلاف تکبر کرنے والا اور بد نصیب نہیں بنایا۔
بلکہ عاجزی اور انکساری کرنے والا بنایا ہے۔ آیت وَبَرًّا بِوَالِدَتِي سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بدکاری کی تہمت سے بری ہیں، کیونکہ اگر وہ کوئی بدکار عورت ہوتی تو ایک معصوم رسول کو ان کے ساتھ بھلائی کرنے اور ان کی تعظیم کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے ماں کا مرتبہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ان سے حسن سلوک کا فرمایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو فطرت کے اعتبار سے ہی ماں سے حسن سلوک کرنے والا بناتا ہے۔ نمبر 3، انبیاء کرام علیہ السلام بد عقیدگی، بد عملی، بد خلقی اور سخت دلی سے معصوم ہوتے ہیں، کیونکہ بد عقیدہ اور بد عمل لوگ بدبخت ہوتے ہیں۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ ترجمہ، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن وفات پاؤں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ والسلام علی، اور مجھ پر سلامتی ہو۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کلام کیا جو گزشتہ رکوع میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے گزر چکا ہے کہ میں جس دن پیدا ہوا اس دن مجھ پر سلامتی ہو، جس دن وفات پاؤں اس دن مجھ پر سلامتی ہو، اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں اس دن مجھ پر سلامتی ہو۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام فرمایا تو تمام لوگ خاموش ہو گئے، اور ان کو آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے نیک پرہیزگار ہونے پر یقین آ گیا کہ جو بچہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اس کی والدہ ہمارے لگائے ہوئے الزامات سے بری ہیں۔ اس کلام کے بعد آپ خاموش ہو گئے اور دوبارہ اسی وقت کلام کیا جب دوسرے بچوں کی طرح بولنے کی عمر تک پہنچ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام ولادت، زندگی، وفات، حشر، ہر جگہ اللہ عز و جل کے امن میں رہتے ہیں۔ ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون۔ ترجمہ، یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، سچی بات جس میں یہ شک کر رہے ہیں۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے۔ گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا تاکہ آپ علیہ السلام کی ولادت کی اصل حقیقت واضح ہو۔ اب اس آیت مبارکہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو یہودی اور عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں اس کی وضاحت شروع کی گئی تاکہ اس بارے میں بھی اصل حقیقت واضح ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے عقیدے کیا ہیں۔ یہودی تو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر، ولد الزنا کہتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ عز و جل کے برگزیدہ نبی اور بندے ہیں، جیسا کہ گزشتہ آیات میں بیان کیا گیا کہ آپ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یوں آپ علیہ السلام نے تمام باطل نظریات کا رد کر دیا۔ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ ترجمہ، اللہ کے لیے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہ فرماتا ہے ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ اس آیت مبارکہ میں عیسائیوں کے اس عقیدے کی تردید ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اولاد سے اپنی پاکی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، اور وہ عیسائیوں کے لگائے گئے بہتان سے پاک ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہ فرماتا ہے ہو جا، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ اور جو ایسا قادر مطلق ہو اسے بیٹے کی کیا حاجت ہے، اور اسے کسی کا باپ کس طرح قرار دیا جا سکتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ ترجمہ، اور عیسیٰ نے کہا بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے تو اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ اس آیت میں مذکور کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل میرا اور تمہارا رب ہے، اس کے سوا اور کوئی رب نہیں، تو تم صرف اسی کی عبادت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات میں نے تم تک پہنچائے یہ ایسا سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم۔ ترجمہ، پھر گروہوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا تو کافروں کے لیے خرابی ہے ایک بڑے دن کی حاضری سے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر گروہوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حقیقت حال واضح ہو جانے کے باوجود لوگوں میں ان کے متعلق کئی فرقے بن گئے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی دودھ پینے کی عمر میں کلام کرنا اور کلام کرنے میں سب سے پہلے ہی اس اختلاف کی بیخ کنی کرنا کہ میں ایک بندہ ہوں اور معاذ اللہ خدا یا خدا کا بیٹا نہیں ہوں، واضح طور پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ عیسائیوں کے مختلف فرقے اور ان کے عقائد۔ سورہ نساء آیت 171 کی تفسیر میں تفسیر خازن کے حوالے سے مذکور ہو چکا کہ عیسائی 4 بڑے فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ نمبر 1 یعقوبیہ، نمبر 2 ملکانیہ، نمبر 3 نستوریہ اور نمبر 4 مرقوسیہ۔ ان میں سے ہر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جدا گانا کفریہ عقیدہ رکھتا تھا۔ یعقوبیہ اور ملکانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے، نستوریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، جبکہ مرقوسیہ فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ 3 میں سے تیسرے ہیں۔ اور اس جملے کا کیا مطلب ہے، اس میں بھی ان میں اختلاف تھا۔ بعض 3 اقنوم یعنی وجود مانتے تھے اور کہتے تھے کہ باپ بیٹا روح القدس 3 ہیں، اور باپ سے ذات، بیٹے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس سے ان میں حلول کرنے والی حیات مراد لیتے تھے۔ گویا ان کے نزدیک الہ 3 تھے اور اس 3 کو ایک بتاتے تھے۔ بعض کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناسوتیت یعنی انسانیت اور الوہیت کے جامع ہیں، ماں کی طرف سے ان میں ناسوتیت آئی اور باپ کی طرف سے الوہیت آئی۔ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا، اللہ تعالیٰ ظالموں کی بات سے پاک اور بہت ہی بلند و بالا ہے۔ یہ فرقہ بندی عیسائیوں میں ایک یہودی نے پیدا کی جس کا نام بولس تھا۔ اس نے انہیں گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے عقیدوں کی تعلیم دی۔ البتہ تفسیر مدارک میں سورہ مریم کی اسی آیت کے تحت عیسائیوں کے 3 فرقوں کا ذکر ہے، اور اس میں ملکانیہ فرقے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کہتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں اور نبی ہیں۔ نیز صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی مقام پر 3 فرقوں کا ذکر کیا ہے، اور ملکانیہ فرقے کا عقیدہ بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ فرقہ مومن تھا۔ فویل للذین کفروا، تو کافروں کے لیے خرابی ہے، یعنی ان گروہوں میں سے جو کافر ہیں جب یہ قیامت کے بڑے دن حاضر ہوں گے تو ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين۔ ترجمہ، اس دن کتنا سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے، لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اسمع بهم وابصر، اس دن کتنا سنتے اور دیکھتے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن جب کافر ہمارے پاس حاضر ہوں گے تو اس دن خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے، لیکن چونکہ انہوں نے دنیا میں حق کے دلائل کو نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی وعیدوں کو نہیں سنا تو اس دن کا دیکھنا اور سننا انہیں کچھ نفع نہ دے گا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ کلام ڈرانے کے طور پر ہے کہ اس دن وہ اپنے بارے میں ایسی ہولناک باتیں سنیں اور دیکھیں گے جس سے ان کے دل پھٹ جائیں گے، لیکن آج دنیا میں ظالم کھلی گمراہی میں ہیں، نہ حق دیکھتے ہیں نہ حق سنتے ہیں، بلکہ بہرے اور اندھے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ اور معبود ٹھہراتے ہیں، حالانکہ انہوں نے صراحت کے ساتھ اپنے بندے ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈراؤ جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور نہیں مانتے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈراؤ۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کافروں کو اس دن سے ڈرائیں جس میں لوگ حسرت کریں گے، غمزدہ ہوں گے، اور نیک اور بد تمام لوگ پچھتائیں گے، اور اس دن اس طرح فیصلہ کر دیا جائے گا کہ جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں پہنچا کر موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا کہ اب ہر شخص ہمیشہ کے لیے اپنی جگہ رہے اور کسی کو موت نہ آئے۔ انہیں ایسا سخت دن درپیش ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس دن کے لیے کچھ فکر نہیں کرتے اور نہ ہی اس دن کو مانتے ہیں۔ قیامت کے دن کی اس کیفیت کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں رہ جائیں گے تو موت کو ایک سرمئی مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا
اسے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے گا۔ پھر ایک منادی ندا کرے گا، اے اہل جنت۔ پس وہ گردن اٹھا کر دیکھیں گے تو ان سے کہا جائے گا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ وہ کہیں گے، ہاں جانتے ہیں، یہ تو موت ہے، کیونکہ سب اسے مرتے وقت دیکھ چکے ہوں گے۔ پھر کہا جائے گا، اے دوزخیوں، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ جھانک کر دیکھیں گے اور کہیں گے، ہاں یہ موت ہے۔ پھر موت کے مینڈے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جائے گا اور اسے ذبح کر کے کہا جائے گا، اے اہل جنت، تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے اور اس میں کسی کے لیے موت نہیں ہوگی۔ اے اہل جہنم، تم نے دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہے اور اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈراؤ جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور نہیں مانتے، اور ہاتھ سے دنیا کی طرف اشارہ فرمایا کہ دنیا کا شیدائی غفلت میں ہے۔ اخروی تیاری کی ترغیب۔ اس آیت میں قیامت کے دن کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وہ ایسا دن ہے جس میں لوگ حسرت کریں گے اور پچھتائیں گے پر تیار نہیں۔ قیامت کے دن کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وہ ایسا دن ہے جس میں لوگ حسرت کریں گے اور پچھتائیں گے، اور لوگوں کا حال بیان ہوا کہ وہ اس دن کی تیاری سے غافل ہیں اور اس دن کو ماننے پر تیار نہیں۔ ان کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ ترجمہ، بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آئے گی تو کہیں گے، ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس کے ماننے میں کوتاہی کی، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے۔ خبردار وہ کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور ان کا انجام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے ہیں اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے بدلے میں دوزخ ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حسرت و پچھتاوے اور عذاب کا دن آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان کی پیروی میں لگ جائے۔ چنانچہ اسی چیز کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ۔ ترجمہ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس وقت سے پہلے اس کے حضور گردن رکھو کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کی اس وقت سے پہلے پیروی اختیار کر لو کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی جان یہ کہے کہ ہائے افسوس ان کوتاہیوں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، اور بے شک میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی اخروی تیاری کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون۔ ترجمہ، بے شک زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے اور ہماری طرف انہیں لوٹایا جائے گا۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، بے شک زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے۔ ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت سب کچھ فنا ہو جائے گا اور میری ذات کے سوا کوئی باقی رہے گا، نہ کسی کی ظاہری ملکیت باقی ہوگی، اور جب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا تو انہیں ہماری طرف لوٹایا جائے گا اور ہم انہیں ان کے اعمال کی جزا دیں گے۔ گناہ گاروں کے لیے مقام خوف، اس آیت میں گناہ گاروں کے لیے عظیم ڈر اور تنبیہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے جس رب تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں اور اس کے دیے ہوئے احکامات کو پامال کیا ہے، قیامت کے دن انہیں اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے اور اسی کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔ تو گناہ گار لوگ اپنے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی جزا پر خود ہی غور کر لیں کہ وہ کیا ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا رحم نہ فرمایا اور ان کے گناہوں کو نہ بخشا تو انہیں جہنم کے انتہائی دردناک عذابات سہنے پڑیں گے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب کے لیے پیش ہونے سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کر لے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اچھی جزا ملے۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ ترجمہ، اور کتاب ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس سورت کا بنیادی مقصد توحید، رسالت اور حشر کو بیان کرنا ہے، اور توحید کا انکار کرنے والے وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود مانتے تھے۔ پھر ان لوگوں کے بھی دو گروہ تھے، ایک گروہ زندہ اور عقل و فہم رکھنے والے انسان کو معبود مانتا تھا اور یہ عیسائیوں کا گروہ ہے، اور ایک گروہ بے جان اور عقل و فہم نہ رکھنے والی جمادات کو معبود مانتا تھا اور یہ بتوں کے پجاریوں کا گروہ ہے۔ اور یہ دونوں گروہ اگرچہ گمراہی میں مشترک تھے لیکن دوسرا گروہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ گمراہ تھا۔ چنانچہ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے گروہ کی گمراہی بیان فرمائی اور اب یہاں سے دوسرے گروہ کی گمراہی بیان فرما رہا ہے۔ چنانچہ جب حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا اختتام ہوا تو گویا کہ ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حضرت زکریا کا حال ذکر کر دیا اور اب حضرت ابراہیم کا حال بیان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال بیان کرنے کا حکم دینے کی وجہ یہ ہے کہ تمام لوگ اس بات سے واقف تھے کہ نبی کریم علیہ السلام، آپ کی قوم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کتابوں کا مطالعہ کرنے اور پڑھنے لکھنے میں مشغول نہ تھے۔ تو جب آپ علیہ السلام نے یہ واقعہ کسی کمی زیادتی کے بغیر جیسا واقع ہوا تھا ویسا ہی بیان کر دیا تو یہ غیب کی خبر ہوئی، اور سید المرسلین علیہ السلام کا غیب کی خبر دینا آپ کی نبوت کی دلیل اور آپ کا معجزہ ہوا۔ یہاں بطور خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عرب کے مشرکین اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے پیروکار کہتے تھے۔ اس میں انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو تو بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اگر تم ملت ابراہیمی پر قائم ہو تو ان کے دین کو اپناؤ اور بت پرستی چھوڑو۔ انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ آیت کے اس حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ سچ بولتے تھے اور نبوت کے مرتبے پر بھی فائز تھے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ صدیق کے معنی ہے کثیر التصدیق، یعنی جو اللہ تعالیٰ اور اس کی وحدانیت کی، اس کے انبیاء اور اس کے رسولوں علیہ السلام کی اور مرنے کے بعد اٹھنے کی تصدیق کرے اور احکام الہیہ بجا لائے، وہ صدیق ہے۔ یاد رہے کہ آپ علیہ السلام کے سچے ہونے کے وصف کو بطور خاص بیان کرنے کی یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ بعض لوگوں کو چند واقعات کی وجہ سے شبہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام ان مواقع پر حقیقت کے مطابق نہیں تھا۔ ان کی تفہیم کے لیے بطور خاص آپ علیہ السلام کو سچا فرمایا گیا۔ مقام صدیق اور مقام نبوت میں فرق، یہاں آیت کی مناسبت سے صدیق اور نبی میں اور صدیق اور ولی میں فرق ملاحظہ ہو۔ چنانچہ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہر نبی صدیق ہے لیکن اس کا عکس نہیں، یعنی ہر صدیق نبی نہیں۔ اسی طرح ہر صدیق ولی ہے لیکن اس کا عکس نہیں، یعنی ہر ولی صدیق نہیں، کیونکہ صدیقیت کا مرتبہ نبوت کے مرتبے کے نیچے اور اس کے قریب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور رسل
علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء اور رسل کے بعد صدیقیت کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ترجمہ، جب اپنے باپ سے فرمایا اے میرے باپ تم کیوں ایسے کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد، جب اپنے باپ سے فرمایا اے میرے باپ تم کیوں ایسے کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بت پرست عرفی باپ آزر سے فرمایا عبادت معبود کی انتہائی تعظیم ہے اور اس کا وہی مستحق ہو سکتا ہے جو اوصاف و کمال والا اور نعمتیں دینے والا ہو، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس لیے عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔ جبکہ تم جن بتوں کی عبادت کر رہے ہو ان کا حال یہ ہے کہ یہ نہ تو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں، بلکہ خود تمہارے محتاج ہیں کہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ بھی نہیں جا سکتے، اور تم نے خود انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو ایسی ناکارہ اور لاچار مخلوق کی عبادت کرنا اور اس کے سامنے اپنا سر جھکانا اور اس سے کسی بھی قسم کے نفع نقصان کی امید رکھنا انتہائی حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا یا چچا؟ قرآن پاک میں کئی مقامات پر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی اور بت پرستی سے منع کیا، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 74 میں اس کا نام آزر بھی مذکور ہے۔ اب حل طلب معاملہ یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ تھا یا نہیں۔ چنانچہ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاروح ہے اور اس کا لقب آزر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قومی زبان میں ان کے باپ کا نام تارخ تھا اور دوسری زبانوں میں تارخ کو آزر بولا جاتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام نہیں بلکہ قوم کے بڑے بت کا نام آزر تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا جبکہ آزر آپ علیہ السلام کے چچا کا نام تھا، اور بڑوں کی عادت معروف تھی کہ وہ چچا کو باپ کہہ کر پکارتے تھے۔ اور یہ آخری بات ہی درست ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ نہیں بلکہ چچا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حضور اقدس علیہ السلام کا نور پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک عورتوں کے رحموں کی طرف منتقل ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی پاک علیہ السلام کے آباء و اجداد سے ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کے حقیقی والد کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ علامہ شہاب الدین محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں علماء اہل سنت میں سے ایک جم غفیر کی رائے یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہ تھا، کیونکہ حضور اکرم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں کوئی کافر نہ تھا، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں ابتدا ہی سے آخر تک پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک خواتین کے رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں، جبکہ مشرک تو نجس ہیں۔ اور امام رازی رحمت اللہ تعالی کا یہ کہنا کہ یہ شیعہ کا مذہب ہے درست نہیں۔ امام رازی نے اچھی طرح چھان بین نہیں کی، اس لیے ان سے یہ غلطی ہو گئی۔ علماء اہل سنت کی اکثریت کا قول یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے، اور اب کا لفظ چچا کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے۔ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں قاموس میں ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے۔ امام علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی نے مسالک الحنفاء میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ چچا کو باپ کہنا تمام ممالک میں معمول ہے، بالخصوص عرب میں۔ قرآن کریم میں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نعبدو الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبا میں ذکر کیا گیا ہے، باوجود یہ کہ آپ عم یعنی چچا ہیں۔ حدیث شریف میں بھی حضرت سید عالم علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب یعنی باپ فرمایا، چنانچہ ارشاد کیا رد علی ابی، اور یہاں ابی سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر سے ان کا چچا مراد ہے، حقیقی والد مراد نہیں ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ترجمہ، اے میرے باپ بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تیرے پاس نہیں آیا، تو تو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھا دوں گا۔
یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے میرے باپ بے شک میرے پاس وہ علم آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک میرے پاس میرے رب عز و جل کی طرف سے اس کی معرفت کا وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، تو میرا دین قبول کر کے میری پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھا دوں گا جس سے تو اللہ تعالیٰ کے قرب کی اس منزل تک پہنچ سکے گا جو مقصود ہے۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس علم کا ذکر ہوا، اس کے بارے میں ایک قول تفسیر میں ذکر ہوا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس علم سے مراد وہ وحی ہے جو فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کر آتا تھا، یا اس سے مراد آخرت کے امور اور اخروی ثواب و عذاب کا علم ہے، یا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور صرف اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے اور صرف اسی کے عبادت کا مستحق ہونے کا علم ہے۔ ان اقوال میں باہم کوئی تضاد نہیں ہے کہ حقیقت میں آپ علیہ السلام کو یہ سارے علوم عطا کیے گئے۔ آیت یا ابت انی قد جاءنی من العلم سے حاصل ہونے والی معلومات، اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، اگر کوئی شخص عمر میں بڑا ہو اور اسے دین کا علم حاصل نہ ہو، جبکہ اس کی اولاد یا قریبی عزیزوں میں سے کوئی عمر میں اگرچہ چھوٹا ہے لیکن وہ دین کا علم رکھتا ہو، تو اس سے علم دین سیکھنے میں شرم و عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر دو، اگر چھوٹی عمر والا بڑی عمر والے کو کوئی اچھی نصیحت کرے تو چھوٹی عمر کی وجہ سے اس کی اچھی نصیحت کو نظر انداز کرنے کی بجائے اسے قبول کرنا چاہیے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ترجمہ، اے میرے باپ شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے تو تو شیطان کا دوست ہو جائے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ شیطان کا بندہ نہ بن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تو شیطان کا بندہ نہ بن اور اس کی فرما برداری کر کے کفر و شرک میں مبتلا نہ ہو، بے شک شیطان رحمان عز و جل کا بڑا نافرمان ہے، اور نافرمان کی اطاعت کا انجام یہ ہے کہ یہ اطاعت کرنے والے کو بھی نافرمان بنا دیتی ہے اور نعمت سے محروم کر کے مشقت و عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یا ابت انی اخاف، اے میرے باپ میں ڈرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے مزید فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ اگر تو رحمان عز و جل کی نافرمانی کرتے اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے کفر کی حالت میں ہی مر گیا تو تجھے رحمان عز و جل کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے گا اور تو لعنت میں اور جہنم کے عذاب میں شیطان کا رفیق اور دوست بن جائے گا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 44 اور 45 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ ان آیات سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کی پیروی کرنا بندے کے نافرمان بننے کا ایک سبب ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کی پیروی کی جائے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہوں۔ نمبر دو، بندے کو چاہیے کہ اگر اس کے اہل خانہ یا عزیز رشتہ داروں میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرتے یا عمل کرنے میں سستی کرتے ہیں تو انہیں احسن انداز میں اس کی ترغیب دے اور اس حوالے سے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرائے۔ قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ ترجمہ، بولا کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا اور تو عرصہ دراز کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ قال، بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لطف آمیز نصیحت اور دل پذیر ہدایت سے آزر نے نفع نہ اٹھایا اور وہ اس کے جواب میں بولا کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم بے شک اگر تو بتوں کی مخالفت کرنے، انہیں برا کہنے اور ان کے عیب بیان کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا اور تو عرصہ دراز کے لیے مجھ سے کلام کرنا چھوڑ دے تاکہ میرے ہاتھ اور زبان سے امن میں رہے۔ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والوں کے لیے درس۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نصیحت کرنے کا انداز اور ان کے جواب میں آزر کا طرز عمل اپنے حبیب علیہ السلام کے سامنے اس لیے بیان فرمایا تاکہ مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر آپ علیہ السلام کا دل ہلکا ہو اور آپ علیہ السلام جان جائیں کہ جاہلوں کا یہ مذموم طرز عمل کوئی آج کا نہیں بلکہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے۔ اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی درس ہے جو دین اسلام اور اس کے احکام کی دعوت دینے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں
کہ اگر اس دوران انہیں کسی کافر یا کسی مسلمان کی طرف سے کسی ناقابل برداشت سلوک کا سامنا کرنا پڑے تو وہ رنجیدہ ہو کر اس فریضے کی بجا آوری کو چھوڑ نہ دیں، بلکہ ایسے موقع پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوموں کے واقعات کو یاد کریں کہ ان بزرگ ترین ہستیوں نے کس طرح اسلام کی دعوت دی اور انہیں نافرمان اور سرکش کفار کی طرف سے کیسی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے تمام تر تکلیفوں کے باوجود دین اسلام کی دعوت دینے کو نہیں چھوڑا۔ تو ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے دین اسلام اور اس کے احکام کی دعوت دینا نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے انشاءاللہ عز و جل دل کو تسلی ملے گی اور اسے مزید تقویت حاصل ہوگی۔ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ ترجمہ، فرمایا بس تجھے سلام ہے، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ قال سلام علیک، فرمایا بس تجھے سلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کا جواب سن کر فرمایا تجھے دور ہی سے سلام ہے، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب عز و جل سے معافی مانگوں گا کہ وہ تجھے توبہ اور ایمان کی توفیق دے کر تیری مغفرت فرما دے، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ آزر کے لیے دعائے مغفرت کا وعدہ کرنے کی وجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کے لیے جو مغفرت کی دعا فرمائی اس کا ذکر سورہ شعراء کی آیت نمبر 86 میں ہے، اور یہاں یہ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے چچا آزر سے یہ کہنا کہ ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، اس وجہ سے تھا کہ آپ علیہ السلام کو اس کے ایمان لانے کی توقع تھی، اور جب آپ علیہ السلام پر اس کا ایمان نہ لانا واضح ہو گیا تو اس کے بعد آپ علیہ السلام آزر سے بیزار ہو گئے اور پھر کبھی اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ ترجمہ، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا۔ پھر جب ابراہیم کے لیے بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ ترجمہ، اور میں تم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے جدا ہوتا ہوں، اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، قریب ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی وجہ سے بدبخت نہ ہوں گا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں تم لوگوں سے جدا ہوتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ میں بابل شہر سے شام کی طرف ہجرت کر کے تم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے جدا ہوتا ہوں، اور میں اپنے اس رب عز و جل کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھ پر احسان فرمائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے فرمایا قریب ہے کہ میں اپنے رب عز و جل کی عبادت کی وجہ سے بدبخت نہ ہوں گا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے تم بتوں کی پوجا کر کے بدنصیب ہوئے، خدا کے پرستار کے لیے یہ بات نہیں، کیونکہ اس کی بندگی کرنے والا بدبخت اور محروم نہیں ہوتا۔ آیت وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، کافروں، بد مذہبوں کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ نشست برخاست رکھنے سے بچنا چاہیے، جیسے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ وہ اپنے کافر چچا سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ نمبر 2، اپنا دین نہیں چھپانا چاہیے، جیسے یہاں ذکر ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دین صاف اور واضح طور پر بیان کر دیا کہ وہ صرف اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جو ان کا خالق ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بد نصیب نہیں ہو سکتا، بلکہ بد نصیب تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ ترجمہ، پھر جب ابراہیم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے ان سے جدا ہو گئے تو ہم نے اسے اسحاق اور اس کے بعد یعقوب عطا کیے اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ،
پھر جب ابراہیم لوگوں سے جدا ہو گئے، ارشاد فرمایا کہ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مقدس سرزمین کی طرف ہجرت کر کے لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے ان سے جدا ہو گئے، تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام عطا کیے تاکہ وہ ان سے انسیت حاصل کریں، اور ان سب کو ہم نے مقام نبوت سے سرفراز فرما کر احسان فرمایا۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے بڑے ہیں، لیکن چونکہ حضرت اسحاق بہت سے انبیاء علیہ السلام کے والد ہیں، اس لیے خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا گیا۔ آیت فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف اتنی دراز ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرنے اور اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے اور پوتے عطا فرمائے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ ترجمہ، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند شہرت رکھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں دنیا و آخرت کی عظیم ترین نعمت نبوت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں وسیع رزق اور اولاد عطا کی، اور ان کے لیے سچی بلند شہرت رکھی کہ ہر دین والے مسلمان ہوں، خواہ یہودی ہوں یا عیسائی، سب ان کی ثنا اور تعریف کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں میں تو نمازوں کے اندر ان پر اور ان کی آل پر درود پڑھا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آزر کے واقعے سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس واقعے سے چار باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، حق کی طرف ہدایت دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرم مزاج اور اچھے اخلاق والا ہو، کیونکہ عام طور پر جو بات سختی سے کہی جاتی ہے سننے والا اس سے منہ پھیر لیتا ہے، البتہ جہاں سختی کا موقع ہو وہاں اسی کو بروئے کار لایا جائے۔ نمبر دو، اپنے سے بڑے مرتبے والے کی پیروی کی جائے۔ یاد رہے کہ اطاعت و فرما برداری میں سب سے بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کا ہے، اور صحابہ و ائمہ دین کی پیروی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی ہی پیروی ہے۔ نمبر تین، جو شخص دنیا و آخرت میں ظاہری و باطنی سلامتی چاہتا ہے وہ برے ساتھیوں اور بد مذہب لوگوں سے جدا ہو جائے۔ نمبر چار، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اپنی پسندیدہ چیز چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس چیز سے بہت بہتر اور زیادہ پسندیدہ بدل عطا فرماتا ہے، اور اس سے پہلی چیز کے چھوٹنے پر ہونے والی وحشت انسیت میں بدل جاتی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ ترجمہ، اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا بندہ تھا اور وہ نبی رسول تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو۔ اس سے پہلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کی گئیں، اور اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفات بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلیل اللہ علیہ السلام کی صفات بیان کرنے کے بعد اب کلیم اللہ علیہ السلام کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 5 صفات، اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، آپ علیہ السلام اللہ عز و جل کے چنے ہوئے اور برگزیدہ بندے تھے۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام رسول و نبی تھے۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ نمبر 4، آپ علیہ السلام کو اپنا قرب بخشا۔ نمبر 5، آپ علیہ السلام کی خواہش پر آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ان کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے فرمایا تاکہ دادا اور پوتے کے ذکر میں فاصلہ نہ ہو، ورنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت موسیٰ سے بہت پہلے کے ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ ترجمہ، اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا اور ہم نے اسے اپنا راز کہنے کے لیے مقرب بنایا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا۔ طور ایک پہاڑ کا نام ہے جو مصر اور مدین کے درمیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے آتے ہوئے طور کی اس جانب سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دائیں طرف تھی ایک درخت سے ندا دی گئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ ترجمہ، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام فرمایا اور آپ علیہ السلام کلیم اللہ کے شرف سے نوازے گئے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مرتبہ قرب عطا فرمایا گیا، حجاب اٹھا دیے گئے، یہاں تک کہ آپ نے کلموں کے چلنے کی آواز سنی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر و منزلت بلند کی گئی۔ کلیم اور حبیب میں فرق، یہاں اللہ تعالیٰ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاموں مرتبے کا فرق ملاحظہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوہ طور پر جو کلام فرمایا اسے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سب پر ظاہر فرما دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات لامقام میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کلام فرمایا وہ کسی کو نہ بتایا، بلکہ یہ ارشاد فرما کر سب سے چھپا دیا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، ترجمہ پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ترجمہ اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون بھی دیا جو نبی تھا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون بھی دیا جو نبی تھا۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور اپنی رحمت سے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا کی۔ آیت وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا سے حاصل ہونے والی معلومات، اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، نبوت کسبی نہیں، یعنی اپنی کوشش سے کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے جسے اللہ تعالیٰ چاہے صرف اسے ملتی ہے۔ نمبر دو، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا ایسا مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے صدقے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا فرما دی۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی عظمت کا پتہ لگا کہ ان کی دعا سے وہ نعمت ملتی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہ ہو، تو اگر ان کی دعا سے اولاد یا دنیا کی دیگر نعمتیں مل جائیں تو کیا مشکل ہے۔ البتہ اب ختم نبوت ہو چکی تو اب کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، ترجمہ اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور غیب کی خبریں دینے والا رسول تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں اور سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں۔ اس آیت میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے دو وصف بیان کیے گئے۔ نمبر ایک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وعدے کے سچے تھے۔ یاد رہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وعدے کے سچے ہی ہوتے ہیں، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی طور پر ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وصف میں بہت زیادہ ممتاز تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی شخص کہہ گیا جب تک میں نہیں آتا آپ یہیں ٹھہریں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے انتظار میں 3 دن تک وہیں ٹھہرے رہے۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کرنے لگے تو ذبح کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اس وعدے کو جس شان سے پورا فرمایا اس کی مثال نہیں ملتی۔ نمبر 2، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبریں دینے والے رسول تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اور نبی فرمایا گیا ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی تردید کرنا مقصود تھا جو یہ سمجھتے تھے کہ نبوت صرف حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی نہیں ہیں۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی وعدہ وفائی، اوپر بیان ہوا کہ حضرت اسماعیل کسی جگہ پر 3 دن تک ایک شخص کے انتظار میں ٹھہرے رہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابو الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بعثت سے پہلے میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز خریدی اور اس کی کچھ قیمت میری طرف باقی رہ گئی تھی۔ میں نے وعدہ کیا کہ اسی جگہ لا کر دیتا ہوں، میں بھول گیا اور 3 دن کے بعد یاد آیا۔ میں گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ موجود تھے۔ ارشاد فرمایا، اے نوجوان، تو نے مجھے تکلیف دی ہے، میں 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، ترجمہ اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ ارشاد فرمائے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں اور اپنی قوم جرہم کو، جن کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث تھے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طاعت و اعمال، صبر و استقلال اور احوال و خصال کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے بڑے پسندیدہ بندے تھے۔ اہل خانہ کو نماز کی تلقین کرنے میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختلف مواقع پر اپنے اہل خانہ کو نماز وغیرہ کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ پر کوئی تنگی آتی تو آپ انہیں نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرماتے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ کو کوئی حاجت پہنچتی تو آپ اپنے اہل خانہ کو ندا فرماتے، اے اہل خانہ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 8 ماہ تک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دروازے پر صبح کی نماز کے وقت تشریف لاتے رہے اور فرماتے الصلاۃ رحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ اہل خانہ کو نماز کا حکم دینے کی ترغیب۔ معلوم ہوا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیں اور اس کے علاوہ ان تمام کاموں کا بھی حکم دیں جو جہنم سے نجات ملنے کا سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ترجمہ، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ نماز فجر کے لیے جگانے کی فضیلت۔ نماز فجر کے لیے جگانا حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز فجر کے لیے نکلا تو آپ جس سوتے ہوئے شخص کے پاس سے گزرتے اسے نماز کے لیے آواز دیتے یا اپنے پاؤں مبارک سے ہلا دیتے، لہٰذا جو خوش نصیب انسان کسی کو فجر کی نماز کے لیے جگاتا ہے تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کو ادا کر رہا ہے۔ واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا۔ ترجمہ، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا۔ واذکر فی الکتاب ادریس، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہماری اس کتاب میں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمائیں، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصر تعارف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اخنوخ ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت شیش بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ آپ سے پہلے لوگ کھالے پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم نجوم اور علم حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں، اور یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل کیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے صحیفوں کا کثرت سے درس دینے کی وجہ سے آپ کا نام ادریس ہوا۔ درس قرآن اور درس علم دین کے فضائل۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے صحیفوں کا کثرت سے درس دیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا درس دینا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس مناسبت سے یہاں قرآن مجید کا درس دینے کی فضیلت اور علم دین کا درس دینے کے 2 فضائل سماعت کیجیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور ایک دوسرے کو اس کا درس دیتے ہیں تو ان پر سکون نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں میں فرماتا ہے۔ نمبر 2، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ عالم جو صرف فرض نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا پھر لوگوں کو علم دین سکھاتا ہے، اس کی بزرگی اس عابد پر جو دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا ہے ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رات میں 1 گھڑی علم کا پڑھنا پڑھانا پوری رات عبادت کرتے ہوئے بیدار رہنے سے افضل ہے۔ قرآن مجید کا درس دینے سے متعلق اہم تنبیہ، یاد رہے کہ جو شخص عالم نہیں اس کا درس قرآن دینا جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ کسی سنی صحیح العقیدہ
ماہر عالم کی لکھی ہوئی تفسیر سے صرف وہی الفاظ پڑھ کر سناتا ہے جو انہوں نے لکھے ہیں اور اس کی اپنی طرف سے کوئی وضاحت یا تشریح نہیں کرتا تو یہ جائز ہے، کیونکہ علماء میں سے بھی انہیں ہی درس قرآن دینا چاہیے جنہوں نے معتبر علماء کرام کی تفاسیر، احادیث اور ان کی شروحات، فقہی احکام اور دیگر ضروری علوم کا معتد بہا اچھا خاصا مطالعہ کیا ہو۔ درس قرآن دینے والا ہر شخص ان 3 احادیث کو ضرور اپنے پیش نظر رکھے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو قرآن میں علم کے بغیر کچھ کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نمبر 2، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے وہ اپنا ٹھکانہ آگ سے بنائے۔ نمبر 3، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو قرآن میں اپنی رائے سے کہے پھر ٹھیک بھی کہہ دے تب بھی وہ خطا کر گیا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ترجمہ، اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو بلند مکان پر اٹھا لینے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کی بلندی مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، اور زیادہ صحیح یہی قول ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے۔ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ ترجمہ، یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، جو آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا۔ اللہ عز و جل نے سورہ مریم کی ابتدا سے یہاں تک مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات و واقعات فردن فردن بیان فرمائے، مگر اب تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مشترکہ ذکر کیا جا رہا ہے، جن میں حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شامل ہیں۔ اور یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا منصب عطا کر کے ان پر اپنا خصوصی احسان فرمایا اور انہیں اپنی طرف ہدایت دی اور انہیں شریعت کی تشریح اور حقیقت کے کشف کے لیے چن لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان کے سامنے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اے لوگو، تم سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نسبی شرافت میں بلند مرتبہ رکھنے، نفس کے کامل ہونے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کے مقام پر فائز ہونے کے باوجود جب اپنے اوپر نازل ہونے والی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنتے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا کرتے اور سجدے کیا کرتے تھے۔ تو تم بھی ان کی سیرت پر عمل کرو، اور جب قرآن کی آیتیں سنو تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گریہ وزاری کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا شعار۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات سن کر رونا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام بھی قرآن مجید کی آیات سن کر رویا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، مجھے قرآن پاک سناؤ۔ انہوں نے عرض کی، میں کس طرح آپ کو قرآن مجید سناؤں حالانکہ آپ پر قرآن مجید نازل ہوا ہے؟ ارشاد فرمایا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں کسی اور سے قرآن کریم سنوں۔ راوی کہتے ہیں پھر انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سورہ نساء کی ابتدائی آیات سنائیں، اور جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ترجمہ، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ تو سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
نیز قرآن کریم کی آیات سن کر رونا عارفین کی صفت اور صالحین کا شعار ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ ترجمہ، جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا تھا، اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کے جھکنے کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، اسے زبان سے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امت کو اس کی تعلیم دی ہے، جیسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا تھا، جب تم اسے پڑھو تو رو، اور اگر رو نہ سکو تو رونے کی شکل بنا لو۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اپنے گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی گرفت و عذاب کو یاد کر کے رویا کرے، اور اگر اسے رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسی صورت بنا لے۔ سجدہ تو کر لیا مگر آنسو نہ نکلے۔ یاد رہے کہ زیر تفسیر آیت ان آیات میں سے جنہیں پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ یہاں اسی آیت سے متعلق دو حکایات ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت اور سجدہ کرنے کے بعد فرمایا یہ سجدے ہیں تو رونا کہاں ہے۔ نمبر 2، حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ رحمۃ اللہ تعالی نے سورہ مریم کی تلاوت کی، جب وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان خروا سجدا وبکیا پر پہنچے تو انہوں نے سجدہ تلاوت کیا، اور جب سجدے سے سر اٹھائے تو